مسلمانوں کو اپنے مسلمان سرکار سے زمین ملی ہوئی تھی، کلکٹر کو زمیندار بنا دیا، کلکٹر نے مسلمانوں کی زمین کو سمیٹ لیا۔ یہ تیسرا ستم۔ انگریز کل کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی زمین کو سمیٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے کلکٹر کو زمیندار بناتا تھا۔ آج انگریز کی تاریخ دہرانے کے لیے وقف ترمیمی بل آیا ہے تاکہ مسجد کی زمین کو بھی سمیٹ لیا جائے، عیدگاہ قبرستان کی زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے۔ مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا کتنی ہی دور چلا جائے گھر اپنا واپس لوٹتا ہے۔ مسلمان گناہ کر کے خدا کی رحمت سے کتنی ہی دور چلا جائے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا ویسے مسلمان۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہے ویسے مسلمان۔ ابھی ہمارے کھیت میں کھیتی کھڑی ہے، مکئی کی کھیتی کھڑی ہے، جب اس پر طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتی ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے، پھر سنبھل جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے۔ مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے۔ باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ایمان لے کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت کو دیکھیں گے، زمین میں پاؤں پٹکیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو، اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے، پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے، مر جاتے ہیں عاشق زندہ، مر جاتے ہیں عاشق زندہ، رہ جاتی ہے یاد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، عشق بغاوت کر بیٹھے تو دنیا کا رخ موڑ دے، آگ لگا دے محلوں میں اور تاج شاہی توڑ دے، موت سے کھیلے سینہ تانے، موت سے کھیلے سینہ تانے، کچھ نہ کرے فریاد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ آپ لوگ تو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ آپ نظر لگاتے رہیے، ہم اتارتے رہتے ہیں۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس حال میں بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ مسجد سے جب آذان کی صدا لگے تو آپ خاموش ہو جائیے، دھیان ادھر دیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مسجد سے آذان کی صدا لگی، آپ نے زبان پر تالا لگا لیا اور خاموشی سے آذان کو سنتے رہے۔ آذان مکمل ہوئی، آپ نے دعا پڑھ لیا۔ آپ کو اس ادب سے کیا ملا؟ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آذان کے ادب کی وجہ سے، خدا رسول کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ مرتے وقت میں کلمہ اور ایمان نصیب فرمائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ مسجد سے اذان کی صدا آ رہی ہے، مسلمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اذان کی طرف دھیان نہیں ہے، کھینی لٹا رہا ہے، کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سمدھی کو پلا رہا ہے، داماد کے لیے مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، اذان کی صدا لگی، اذان کی صدا لگی، اذان مکمل ہو گئی، آدمی اپنے کام میں لگا رہا، حدیث کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ادھر اذان ختم ہو اور ادھر سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، مسجد سے اذان کی صدا لگ رہی ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بغل میں بیوی ہے، عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہا، آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا، آپ نے میرے دادا کو نہیں پہچانا؟ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد بھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے بچتائے، آقا گدا پیوے آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پہ، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گی۔ نبی کے سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، بڑی امید کرتا ہوں کہ اللہ اس برکت سے قبولیت کی گھڑی میں، اس قبولیت کی گھڑی کی برکت سے اللہ ہمارے جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے، پیچھے میں ایک نوجوان پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں، وہ پتھر چلا رہا ہے، 10 بار پتھر مارے، اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا تو جوان ہے وہاں چھپا ہوا ہے، پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی پر پتھر چلا رہا ہے۔ قریب گئے، جوان سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا، مارے شرم کے سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے کہا کہ تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ارے 10 بار پتھر کیا مارتے ہو، 100 بار بھی اگر مجھے پتھر مارو اور تم جہنم سے نجات پا جاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو مجھے ان پتھروں کی چوٹ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، جب ہم لوگ مریں گے نا تو ہمارا مال ہمارے بچوں میں بڑھ جائے گا، لیکن ہمارے نبی جب انتقال فرما گئے تو ہمارے نبی کا مال امت پر صدقہ ہو گیا، بیٹی کو نہیں ملا، نواسے کو نہیں ملا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ 2 لکھی، نبی کا مال بھی اگر ہمارے مال کی طرح ہماری اولاد کو ملتا تو اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو موت کی تمنا کرتا۔ نبی کی موت کی تمنا کرنا کفر ہے، ادھر وہ تمنا کرتا، ادھر ایمان سے نکل جاتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا مال ہی صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسے کو نہیں دیا۔ دوسری وجہ
ہمارے نبی نے اپنی امت پر سارا مال صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا، نواسے کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ لکھی، اس لیے کہ کوئی ہو سکتا تھا کہ نبی کا امتی کھڑا ہوتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا، انگلی اٹھاتا کہ نبی نے مال اس لیے جمع کیا تھا کہ مرتے مرتے اپنی بیٹی کو دے کر کے چلے جائیں، اپنے نواسے کو مالا مال کر کے چلے جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ نبی نے اپنا مال اپنی امت پر صدقہ کر دیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی، بیوی نے پوچھا کہ سر میں تکلیف ہے، مالش کر دوں؟ کہا سر میں تکلیف نہیں ہے۔ پیٹ میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا پیٹ میں بھی درد نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بے چین ہیں، کروٹ لیتے ہیں، سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا عائشہ میرے تکیے کے نیچے غریب کا مال ہے، صدقے کا مال ہے۔ اب یاد آیا، غریبوں میں بانٹ نہیں سکا، محتاجوں کو دے نہیں سکا، صدقے کا مال، غریبوں کا مال تکیا کے نیچے رہ گیا۔ اب یاد آیا، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کل صبح کوئی نہ کوئی غریب سائل دروازے پر آئے گا، یہ مال تکیے کے نیچے سے نکال کر کے آپ اس کو دے دیجئے گا، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، آرام کر لیجئے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ غریبوں کا مال میرے تکیے کے نیچے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں میرا جنازہ اٹھ جائے، میں خدا کے پاس غریبوں کا مال لے کر کے جاؤں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے پہلے اپنا مکان بنائیں گے، بعد میں مدینہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پیک ہے، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، رب کا دلارا جگ کا پیارا، دل کا ٹکڑا آنکھ کا تارا، ارض و سمار عالم سارا، ارض و سمار عالم سارا، سب ہے اس سے اسفل و کمتر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی و رہبر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر۔ تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہیں، اور اگر جلسہ ختم ہونے تک اگر آپ صحیح ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم قبرستان بھی پہنچا دیں گے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پہ قرآن کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لکھنؤ، اتر پردیش میں۔ یہاں ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا نعیم احمد فرنگی محل، انگریز حکومت کرتا تھا، عالم دین ہے، لکھنؤ کے عالم ہیں۔ آئے انگریز کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کے کہا سرکار ایک نوکری دے دو، عالم آدمی ہوں، قرآن حدیث کا علم ہے، ایک نوکری دے دو، روزگار دے دو۔ تو انگریز سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس عالم کو اتنی بڑی حیرت ہوئی کہ انگریز سرکار ہے،
ایک نوکری مانگ رہا ہوں، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا سر کیسے بھاری ہو گیا؟ ایک ہی آدمی کے لیے تو نوکری مانگ رہا۔ تو انگریز نے کہا کہ مولانا تم تو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسلمانوں کے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، جو آسمان کی سرکار خدا تم کو دے گی وہ زمین کی سرکار انگریز تم کو نہیں دے سکتی۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بھوپال۔ بھوپال میں مسلمان کا بچہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، ایک پارہ قرآن پڑھتا تھا تو ماں باپ کو وظیفہ 1 روپیہ ملتا، جب 2 پارے شروع کرتا تو 2 روپے وظیفہ ملتا، جب 30 پارے ہوتے تو 30 روپے ماں باپ کو ملتے۔ اب غور کیجئے، 1 روپے میں 1 بیگھہ زمین خریدی جاتی ہے۔ بچہ ہمارا مکتب میں آیا، 1 پارہ پڑھا، 30 پارے مکمل کیے، ماں باپ کو 30 روپے مل گئے۔ ادھر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا، ادھر غریب ماں باپ قرآن کی برکت سے امیر بن جایا کرتے تھے۔ ایک ملک ہے انگلینڈ میں، ایک ملک ہے یورپ میں، اس کا نام ہے انگلینڈ۔ وہاں جو پرائم منسٹر تھا اس کی سالی مسلمان ہو گئی۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھایا ہے، منہ چھپا لیا ہے۔ انگلینڈ میں جو وزیر اعظم تھا اس کی سالی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ پریس والے جتنے دیکھ رہے ہیں، چینل والے سارے کے سارے جمع ہو گئے، اس عورت کے سامنے مائک لے کر کے کھڑے ہو گئے، سوال کیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ پرائم منسٹر کی سالی ہو، تمہارا جو بہنوئی ہے وہ عیسائی ہے، تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ اس کا جواب سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتی تھی تو مجھ کو سکون ملتا تھا، جب میں قرآن کا ترجمہ سنتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی، اور زیادہ سکون ملا، اور جب میں قرآن پر ایمان لے آئی تو اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ شراب کے بغیر، گانے کے بغیر روز میٹھی نیند سوتی ہوں۔ قرآن کی برکت سے، قرآن پر ایمان لانے کے بعد ایسا سکون ملا کہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، گانا بجانا کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جہاں فری میں تعلیم ملے گی وہیں اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ منگنی کے بیل کا آدمی دانت دیکھتا ہے، منگنی میں تعلیم نہیں ملتی۔ جہاں جتنا پیسہ لگے لگانا ہے، قرآن کی تعلیم جتنی اچھی جہاں ہوتی ہو وہاں اپنے بچے کو داخل کر کے قرآن سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے۔ ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید، ہمیں عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ 20 سے 25 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ رہ گیا۔ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں کہ لوگ چلے گئے تو میں تو اتنا گھبرا گیا تھا، میں سمجھ گیا جلسہ نہیں ہوگا، میلاد ہو گیا ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میلاد اگر بنا تو اگربتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، اور سب کا زندہ کا فاتحہ کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں اور جلسہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा कि ये लोग कहाँ जा करके बेदार होंगे। लगता है कि दूसरा रमजान लाना पड़ेगा। लुकमान हकीम का आपने नाम सुना। उनका बेटा जब शादी में जाता था तो वो मना करते, बेटा शादी में मत जाओ, बारात में जा रहे हो मत जाओ, वलीमा में जा रहे हो मत जाओ, शादी में जा रहे हो, शादी की दावत में जा रहे हो मत जाओ। अगर बेटा बोले कि अब्बा कहाँ जाना है तो कहना कि जनाजे में जाओ, चाहे मुसलमान का जनाजा हो चाहे हिंदू का जनाजा हो, जनाजे में जाओ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर शादी में रोकते हो, जनाजे में जाने के लिए बोलते हो। तो बाप ने कहा कि बेटा शादी में जाओगे 1 नंबर के दुनियादार बनोगे, जनाजे में जाओगे आखिरत की याद ताजा होगी, 1 नंबर के दीनदार बन जाओगे। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 2 दोस्त थे और एक बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, मरने लगा। जब उसके दोस्त को खबर हुई, वो आया, दौड़ा दौड़ा रोता हुआ आया, सिरहाने में बैठ गया, रोने लगा, फरियाद करने लगा कि मेरा दोस्त मर रहा है, अब मेरा क्या होगा। रात भर रोता रहा, सिरहाने में बैठ करके आंसू बहाता रहा। गुलसिता में लिखा कि खुदा की कुदरत देखिए, जब सुबह हुई जो बीमार था वो अच्छा हो गया, जो रो रहा था उसी का जनाजा हो गया। इस मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब वो बीमार पड़े, डॉक्टर इलाज करने लगा तो डॉक्टर से कहा मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, आप लोग परेशान मत होइए। 3 दिन के बाद अखबार में ऐलान छपा कि मुल्क का वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू इंतकाल कर गए। मौत दावे के खिलाफ आती है, लाख कोई दावा करे, मौत का वक्त आ गया, मौत नहीं छोड़ती। ये बस्ती है, इसका नाम है शिकारपुर। एक आदमी इस बस्ती में कुत्ता पालता था, 1 लाख रुपया का कुत्ता खरीद करके लाया और बकरी की तरह कुत्ते को पाल रहा है। तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि आप मुसलमान होकर के कुत्ता पालते, आपको शर्म नहीं आती? जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये समझदार आदमी बोला इसीलिए तो पाल रहा हूं। फरिश्ता जब मेरे घर में आएगा नहीं, रूह निकालेगा नहीं तो मैं जिंदा रहूंगा। 400 साल तो मरने का नाम ही नहीं। तो अकलमंद आदमी ने कहा अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है, जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इस फानी बुतों से, लगाना दिल का इस फानी बुतों से। अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा। जो इस दुनिया में आएगा जो इस
دنیا میں آئے گا، کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشکل سے 15 منٹ کا جلسہ رہ گیا، آپ بھی سوچیں گے ابھی تو 5 منٹ بولا تھا کہ 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اب 15 منٹ بول رہا ہے، آگے جا کر کے پھر بولے گا 15 منٹ، ہم لوگوں کا پورا پنچر ہی کر دے۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، جوان کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ میں جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہوں سنانے کے لیے؟ کھڑگپور سے آ رہا ہوں۔ کھڑگپور میں نکلا ہوں 4 بجے اور یہاں بارسوئی پہنچا ہوں 5 بجے، اور قاری روح اللہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے جلسے میں عشاء کے وقت میں پہنچا ہوں۔ اتنی دور سے یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو آپ کا جتنا فائدہ اتنا میرا بھی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ یہ پیغام آپ دھیان سے سنیے گا، اس کی حفاظت کیجیے۔ ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، دعویٰ ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کمائیں گے تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے۔ آپ صرف حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ اس نمونے کو 3 منٹ میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے ایک لائن کا سوال پوچھا گیا، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے ایک لائن میں جواب دیا، جو حرام سے بچ جائے، دنیا میں اس دھرتی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری سے پوچھا کہ اس مجمع میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون بیٹھا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیا، حرام کمایا، اور حرام کما کر کے اپنے بچے کو دیا، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے، اور دوسرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دل میں کہہ رہا کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں پیسے کو باپ سے بھیٹ کرا دیتا۔ تو لکھا ہے یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار، دونوں برابر۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک پاکٹ مار تھا، روز جیب کاٹتا تھا، اور وہ پیسہ لے کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتا تھا، گرو کے پاس جاتا تھا۔ 2 روپیہ لے کر کے جب پہنچا تو اس کے استاد نے کہا، ارے آج 2 روپے لے کر کے آیا، اور پیسہ کہاں ہے؟ کہا حضور بہت موٹا ہاتھ مارا تھا، مگر انگریز کا پیسہ تھا، کاٹ تو لیا واپس کر دیا۔ ارے بے وقوف، کہاں سے آ رہے ہو؟ رانچی سے آ رہے ہو؟ ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ جب جیب کاٹ لیا تھا، پیسہ تھا انگریز کا، تو واپس کیوں کر دیا؟ تو اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی جب جیب کاٹی، اس کا پیسہ لے کر کے جب میں چلا تو میں سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا اور ان کا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ دیکھو میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹ لیا۔ میرے نبی کا سر جھک جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کاٹا ہوا پیسہ میں نے واپس کر دیا۔ دنیا کی ٹھوکر میں، جوتے کی ٹھوکر میں میں نے پیسے کو ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے
اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو گئی ہے اور اس دیوار کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی شادی کے لیے، دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو پانی میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھے قیامت میں ہی اٹھائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے ایک بار، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ سب کو معاف کر دیں گے مگر سسر کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، خود پاپ کرو خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، پل دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے، آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔